بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ناظرین کرام، قیامت کے قرآنی نام، ان کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کے اندر سے قیامت کے کچھ ناموں کا ذکر کریں گے، جس میں پہلا نام جو ہم نے شامل کیا ہے وہ ہے یوم الخلود، یعنی ہمیشگی کا دن۔ جو شخص اللہ کے عذاب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا رہا اور اپنے اندر اخلاص اور اطاعت گزاری ساتھ لایا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بے خوف و خطر جنت میں داخلے کا حکم ہوگا۔ اور جب جنت میں داخلے کا حکم ہوگا اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے۔ ایک مرتبہ جنت میں جو داخل ہو جائے گا پھر وہاں سے دوبارہ اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے اس دن کو یوم الخلود بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام جو آج ہم نے شامل کیا ہے وہ ہے یوم المساق، یعنی چلنے کا دن۔ ایسا دن کہ جس دن لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکا جائے گا، میدان محشر کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، میدان محشر کی طرف جمع کیا جائے گا، اور لوگ مختلف طریقے سے، مختلف طرح سے، مختلف کیفیات کے اندر میدان محشر کے اندر چل رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے۔ اسی لیے اس کو یوم المساق بھی کہا گیا ہے۔ ایک نام قرآن کے اندر جو قیامت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے یوم الراجفہ، یعنی تھر تھرانے والی آواز کا دن۔ کیوں کہا گیا ہے اس کو یوم الراجفہ؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، سب چیز ختم کر دی جائے گی، نفخ سور ہوگا، اور یہ سور جو ہے وہ ایک پھونک ماری جائے گی کہ جسے نفخ اولا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے زمین، پہاڑ اور جتنے بھی شدید حرکت کرنے لگیں گی چیزیں، اور تمام مخلوق اس دن مر جائے گی۔ اسی لیے اس کو یوم الراجفہ کہا گیا ہے۔ ایک قرآن کے اندر جو نام ذکر کیا گیا ہے قیامت کا وہ یوم الرادفہ بھی ہے، یعنی یوم الفزع اور یوم الرادفہ، دوسری آواز اور گھبراہٹ کی آواز، دوسری آواز، یعنی دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، جسے نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، جس سے ہر چیز دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی، زندہ کر دی جائے گی، اس کی وجہ سے اسے یوم الرادفہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام جو ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر وہ یوم الصاخہ، یعنی کان پھاڑنے والی آواز کا دن، چنگھاڑ کا دن، اسے یوم الصاخہ کہا گیا ہے۔ اس دن جب سور پھونکنے والی سخت ترین آواز آئے گی، باریک سی آواز، اور پھر بڑھتے 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 بہت سخت ہوتی چلی جائے گی، تو ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا تاکہ کوئی اس سے اپنے اعمال کا مطالبہ نہ کر لے، کوئی مانگ نہ لے اس سے، کوئی کچھ لے نہ لے اس سے، اس لیے وہ بھاگے گا، دوڑے گا۔ اس کو یوم الصاخہ کہا گیا ہے۔ ایک اور نام جو ذکر کیا گیا ہے وہ یوم الوزن ذکر کیا گیا ہے، یعنی اعمال کے وزن کا دن۔ ایسا دن کہ جس دن لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس لیے اسے یوم الوزن بھی کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح یوم الرجہ،
یعنی زمین کو زور سے ہلانے اور حرکت دینے کا دن جب قیامت قائم ہوگی، تو اس دن جو عالم ہوگا، جو کیفیت ہوگی، وہ یہ کہ اس دن زمین بہت تھر تھرا کر کانپے گی، اور اس پر موجود تمام پہاڑ، عمارتیں، بڑی بڑی چیزیں جتنی بھی مضبوط ہوں گی وہ سب کے سب گر جائیں گی، اور یہ تب تک کانپتی رہے گی جب تک اس کے اندر کی موجود چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں باہر نہ آ جائیں، اس وقت تک یہ کانپتی اور تھر تھراتی رہے گی۔ اسی لیے اسے یوم الرجہ بھی کہا گیا ہے۔ یوم الیقین بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یقین کا دن۔ اس دن کے حقائق اس طرح واضح ہیں، اس دن کی حقیقتیں بالکل روشن ہیں، واضح ہیں کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ شک کوئی کر سکتا ہے، اسی لیے اسے یوم الیقین بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کے اندر جو نام ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک نام یوم اللقاء بھی ہے، ملاقات کا دن۔ اس دن لوگ اپنے کریم رب سے ملاقات کریں گے، اس دن لوگ اپنے پروردگار سے ملیں گے، پروردگار سے ملاقات ہوگی، اسی لیے اس کو یوم اللقاء بھی کہا گیا ہے۔ ایک اور جو آخری نام قرآن کے اندر ذکر بھی کیا گیا، اور وہ ہے یوم الحرق، یوم العرق، پسینے کا دن، کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے اعمال کے مطابق ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور اسی طرح بعض لوگ کمر تک، بعض منہ تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور لگام دیے ہوئے ہوگا۔ خالق کائنات سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت قیامت کے ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔